अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिका के मरकज़ी कमांड ऑफिस सैनिटकॉम ने शाम में ईरान नवाज ग्रुपों पर फ़िज़ाई हमले का ऐलान किया। सैनिटकॉम ने सोशल मीडिया एक्स से जारी करदा बयान के मुताबिक फ़िज़ाई हमला ईरान के पासदारान इन्क़िलाब इस्लामी यूनिट यानी IRGC और इसके हामी ग्रुपों के ज़ेर इस्तेमाल इमारत पर किया। बयान में कहा गया है कि हमला क़ब्ल अज़ दिन शाम और इराक़ में अमरीकी शहरियों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया। हम हमलों के ज़िम्मेदारों के मुकाबिल अपने अवाम के दिफा की खातिर हर ज़रूरी तदाबीर अख्तियार करेंगे और अपनी मुंतखब करदा जगह और अपने तयशुदा वक्त पर हमलों का जवाब देंगे। बयान में फ़िज़ाई हमले के मुकाम से मुतालिक कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि शुमाली कोरिया और रूस एक दूसरे को फ़ौजी मदद फराहम करते हैं। एंटनी ब्लिंकन ने जनूबी कोरिया के दारुलकुमत सेवेल में अपने हम मनसब पार्क जन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने कहा कि शुमाली कोरिया और रूस बाहमी तौर पर एक दूसरे को फ़ौजी मदद फराहम करते हैं। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि शुमाली कोरिया यूक्रेन में अपनी जारियत को जारी रखने के लिए रूस को फ़ौजी साजो सामान फराहम कर रहा है और ये कि रूस शुमाली कोरिया को अपनी फ़ौजी प्रोग्रामों के लिए टेक्नोलॉजी और मदद फराहम कर रहा है, जिस पर हमें तशवीश है। ब्लिंकन ने कहा है कि पार्क के साथ अपनी मुलाकात के दौरान उन्होंने शुमाली कोरिया को रूस की फ़ौजी टेक्नोलॉजी की मदद को रोकने के लिए रोकथाम के इक़दामात पर भी बात की। रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस पर पाबंदियों की वजह से यूरोपीय कंपनियां 250 बिलियन यूरो का नुकसान उठा चुकी है। लावरोव ने दारुलकुमत मॉस्को में यूक्रेन बहरान के हल से मुतालिक और मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों की शिरकत से मुनक़िदा गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। खिताब में उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी पॉलिसियों से यूरोप को नुकसान पहुंचा रही है। इन पॉलिसियों की बदौलत वाशिंगटन की अपनी अस्करी सनत तो दौलत कमा रहा है, लेकिन वाशिंगटन का ताबे फरमान यूरोप दिवालिये की तरफ घसीट रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने यूरोप को अपनी महंगी LNG खरीदने पर मजबूर किया हुआ है। अमेरिका अपने खुद गर्ज क़वानीन यूरोपीय कंपनियों पर थोप रहा है और इन्हें रूस से निकलकर कम मुआवज़ों वाले मुकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर कर रहा है। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह पार्लियामेंट में गाज़ा के बच्चों की हालत ज़ार बयान करते हुए रो पड़ी। पार्लियामेंट के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गाज़ा को बच्चों का क़ब्रिस्तान करार दिया। बरतानिया कब खूनरेज़ी बंद कराने के लिए कोशिशों का आगाज़ करेगा। अपने खिताब में नाज शाह का कहना था कि एक वीडियो में मलबे से निकाली गई बच्ची अपने अंकल से पूछ रही थी कि क्या वो मर गई है और इसे क़ब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस उम्र के बच्चे क़ब्रिस्तान जाने की नहीं, खेल के मैदान में जाने की बातें करते हैं। फ़लस्तीन के महसूर शहर गाज़ा को इजरायली फोर्सेस ने तबाह करके रख दिया है। ताहम इस लहूलुहान शहर के गली कूचों में अब भी हमास के जांबाजों और सयोनी फौजियों के दरमियान खौफनाक दू-बदू लड़ाई जारी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़लस्तीन के बहादुर सपूत गाज़ा के दिफा के लिए इजराइल फोर्सेस के सामने ढाल बनकर खड़े हैं। इस सिलसिले में अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने एक वीडियो जारी किया है। हमास के बहादुर फ़लस्तीनी सपूत किस तरह दू-बदू जंग में सयोनी टैंक तबाह कर रहे हैं, इसे जारी इस नई वीडियो में देखा गया। अल-क़स्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीन ने रॉकेट मार मार कर फौजी गाड़ियों और इनमें छुपे सयोनी फ़ौज मारे। अबू उबैदा का कहना है कि इनके पास 136 इजरायली टैंकों और आर्म्ड फौजी गाड़ियों के तबाह करने की वीडियोस मौजूद है। तमाम मुसलमानों से कहते हैं कि हमारे मुजाहिदीन के लिए दुआ करें, जिन्होंने अमेरिकी सयोनी दुश्मन को शिकस्त देने की कसम खाई है। गाज़ा में 3 दिन की जंगबंदी के लिए कतर की सालिसी में हमास इजराइल मुज़ाकरात जारी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फ़ौज के हमलों में मज़ीद 300 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिससे शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 10,500 से ज़ायद हो गई है। जबकि बमबारी के बाद गाज़ा के आधे से ज़्यादा अस्पताल नाकाबिल इस्तेमाल हो गए। ख़बरसां एजेंसियों के मुताबिक इजराइल और हमास के दरमियान 12 यरगुमालियों के बदले 3 रोज़ा जंगबंदी पर बात हो रही है। यरगुमालियों में 6 अमरीकी भी शामिल हैं। व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में कहा गया है कि गाज़ा से तमाम यरगुमालियों को निकालने के लिए 1 से ज़ायद वक्फे की ज़रूरत हो सकती है, जबकि इंसानी बुनियादों पर वक्फा घंटे या दिनों पर मुश्तमिल हो सकता है। व्हाइट हाउस के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 80 से ज़ायद इमदादी ट्रक गाज़ा में दाखिल हुए। व्हाइट हाउस का ये भी कहना था कि तनाज़ा ख़त्म होने के बाद गाज़ा पर इजरायली कब्ज़ा तवील मुद्दती हल नहीं है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सैकड़ों मुजाहिरीन फ़लस्तीनी परचम उठाए सड़कों पर निकल आए और गाज़ा में जंगबंदी का पुरजोर मुतालबा करने लगे। रूसी खबरसां एजेंसी स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक आज इस मुजाहरे के दौरान मुजाहिरीन फ़लस्तीन को आज़ाद करो, अभी जंग बंदी करो और नस्ल कशी बंद करो के नारे लगा रहे थे। इस दौरान मुजाहिरीन ने हाथों में पोस्टर उठा रखे थे जिन पर लिखा था नेतन्याहू और जो बाइडेन जंगी मुजरिम हैं
اور اسرائیل ایک دہشت گرد ملک ہے جو کھلے عام نسل کشی کر رہا ہے۔ یہ احتجاج اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کی عمارت کے پاس سے گزرا اور پھر 42ویں اسٹریٹ کے ساتھ مین ہیٹن کے ڈاؤن ٹاؤن کی طرف بڑھ گیا۔ اس دوران پولیس اہلکار موجود تھے، تاہم کسی جھڑپ یا گرفتاری کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ واضح کہ 7 اکتوبر سے اب تک 10,500 سے زائد فلسطینی شہری غازہ میں جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں ایک بڑی تعداد معصوم بچوں اور عورتوں کی ہے۔ پھر بھی اسرائیلی دہشت گرد اب بھی خاموش نہیں ہیں، اپنی دہشت پھیلانے میں مصروف ہیں اور ان کا ساتھ امریکہ دے رہا ہے۔ یہ لوگ اپنی دہشت پھیلاتے ہیں اور جن کی جانیں جا رہی ہیں انہیں دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے محصور شہر غازہ میں صہیونی بربریت کے ہاتھوں انسانیت مٹتی جا رہی ہے اور دنیا بھر کے لوگ رنگ و نسل اور مذہب سے بالاتر ہو کر اس پر آواز اٹھا رہے ہیں۔ ایک امریکی نرس نے بھی غازہ میں خدمات انجام دینے کے بعد واپسی پر اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ لہو لہان فلسطینی شہر غازہ میں ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے تحت کام کرنے والی ایک نرس ایملی کالنہان نے امریکی نشریاتی ادارے CNN کو انٹرویو میں کہا کہ ان کا دل ابھی بھی غازہ میں ہے۔ غازہ کے شہری بہترین لوگ ہیں۔ غازہ پر اسرائیلی وحشیانہ بمباری نے امریکی نرس کو جذباتی کر دیا۔ غازہ کے لوگوں کی بہادری اور بلند حوصلوں پر وہ بولتی ہوئی کہی کہ کاش ان کا دل بھی غازہ کے لوگوں کے دل جیسا ہوتا۔ گزشتہ ہفتے امریکہ لوٹی نرس نے کہا کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر طبی عملہ غازہ میں رکا ہے اور میرا دل ابھی بھی غازہ میں ہی ہے۔ غازہ کے شہری بہترین لوگ ہیں، کاش میرا دل بھی ان کے دل جیسا ہوتا۔ غازہ پر اسرائیل کی جانب سے دہشت گردانہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ سنگاپور کی حکومت نے اپنے شہریوں کو اسرائیل اور حماس کے معاملے پر بغیر اجازت جھنڈے، بینرز اور اس سے منسلک کسی بھی چیز کی نمائش پر بھاری جرمانوں اور سزاؤں سے خبردار کیا۔ عرب میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق سنگاپور میں امن و امان کے پیش نظر یہ قدم اٹھایا گیا۔ اٹھائے گئے اس اقدام کے تحت خلاف ورزی کرنے والے شہریوں کو 500 سنگاپور ڈالرز یا 6 ماہ کی قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ حکومتی اجازت کے ساتھ کیا گیا عمل خلاف ورزی نہیں کہلائے گا۔ عرب میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ قانون تمام غیر ملکی قومی نشانات پر بھی لاگو ہوتا ہے، جس میں کسی بھی ملک کے جھنڈے اور بینر شامل ہے، جبکہ کسی بھی قسم کے علامتی ملبوسات پہننے والے مسافروں کا داخلہ بھی سنگاپور میں ممنوع قرار دیا جا سکتا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق زیر غور قانون کے حوالے سے سنگاپور کی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل اور حماس تنازع ایک جذباتی مسئلہ ہے جو قومی امن کو متاثر کر سکتا ہے۔ سعودی عرب کا پہلا طیارہ غازہ کے متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر مصر کے العریش ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ سعودی ٹی وی الاخباریہ کی رپورٹ کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے 30 ملین ریال عطیہ فنڈ میں دیے گئے۔ شاہ سلمان امدادی مرکز کی جانب سے غازہ کے متاثرین کی امداد کے لیے ساہم پورٹل لانچ کیا گیا۔ عطیات مہم میں ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے 20 ملین ریال عطیہ کیے گئے۔ شاہ سلمان امدادی مرکز کے نگران اعلیٰ ڈاکٹر عبداللہ العربیہ نے امدادی مہم کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد بڑی تعداد میں لوگوں نے غازہ کے متاثرین کے لیے امدادی رقم جمع کرائی، جس کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ امدادی سامان کی ترسیل کا آغاز ہوتے ہی سعودی عرب کی جانب سے پہلا طیارہ آج جمعرات کی شام امدادی سامان لے کر مصر پہنچا، جہاں سے سامان گاڑیوں کے ذریعے غازہ کے متاثرین کو پہنچایا جائے گا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سعودی افریقی اکنامک کانفرنس شروع ہو چکی ہے، جس میں عرب و افریقی ممالک کے سربراہان کے علاوہ دنیا بھر سے معیشت کے ماہرین شریک ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق کانفرنس میں مشترکہ مفادات اور سرمایہ کاری کے موقعوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ سعودی وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ الجدان نے کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج دنیا میں سرمایہ کاری کے نئے موقع پیدا ہوئے ہیں۔ نئے شعبوں میں مشترکہ سرمایہ کاری سے ملک کی معیشت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب اور افریقہ کے مابین سپلائی چین کا فروغ بہترین موقع ہے، جس میں تمام ممالک کی بہتری ہے۔ ریاض میں میونسپلٹی کی جانب سے مارکیٹ میں تفتیشی کارروائیاں جاری ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران تفتیشی ٹیموں نے 8,258 چھاپے مارے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ خلاف ورزیاں ثابت ہونے پر غذائی اشیاء کا کاروبار کرنے والے 242 ادارے سیل کر دیے گئے۔ تفتیشی ٹیم مختلف سرکاری اداروں پر مشتمل ہے۔ میونسپلٹی نے اس حوالے سے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ متعلقہ شعبے کو مختلف نوعیت کی 5,932 شکایت موصول ہوئی تھی، جن میں 1,299 کا تعلق ہے کار اور تباہ شدہ گاڑیوں سے۔ 122 شکایت عمارتوں کے ملبے کے ڈھیر کے حوالے سے موصول ہوئی تھی۔ میونسپلٹی نے بتایا کہ تجارتی اداروں پر چھاپہ مہم کے دوران 50 ٹن سے زیادہ ناقابل استعمال غذائی اشیاء ضبط کی گئی۔ اقتصادی تعاون تنظیم کے 16ویں سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند میں موجود ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی۔
ترک ایوان صدر کے شعبہ اطلاعات کے مطابق اردغان اور رئیسی کے درمیان ہوئی ملاقات میں غزہ پر اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں پیدا ہو رہے انسانی بحران اور اس کے حل کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات، ترکیہ ایران دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران صدر اردغان نے کہا ہے کہ اسرائیل کے اپنے حملے ختم کرنے سے خطے اور دنیا کے امن کو فائدہ پہنچے گا اور اسلامی تعاون تنظیم کو منعقد ہونے والے غیر معمولی سربراہ اجلاس میں منصفانہ حل تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صدر اردغان نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ترکیہ ضامن کی ذمہ داری لے کر مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار ہے۔ عالم اسلام کو مشترکہ موقف اختیار کرنا چاہیے اور اسرائیل پر دباؤ بڑھانا چاہیے۔ صدر ترکی رجب طیب اردغان نے کہا ہے کہ ترکیہ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے لیے اپنے سفارتی اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند میں منعقدہ اقتصادی تنظیم کے 16ویں سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اردغان نے 7 اکتوبر سے غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کا ذکر کیا۔ اردغان نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل کے ہاتھوں بے دردی سے مارے گئے 11,000 غزہ کے باشندوں میں سے 73% خواتین اور بچے تھے۔ اسرائیلی انتظامیہ، جسے مغربی ممالک کی مکمل حمایت حاصل ہے، اسکولوں، مساجد، گرجا گھروں، ہسپتالوں اور یونیورسٹیوں پر بم باری کر کے انسانیت کی تمام اقدار کو پامال کر رہی ہے۔ مغربی ممالک جو مسلسل انسانی حقوق اور آزادیوں اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اسرائیل کے ان تمام دہشت گردانہ قتل عام کو دور سے دیکھ رہے ہیں۔ اردغان نے کہا کہ ترکیہ انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کو یقینی بنانے اور تنازعات کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اپنے سفارتی اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے سیاحت کے فروغ کے لیے سیاحتی ویزا فری سفر پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے خلیجی ممالک کے لیے ایک ہی ویزے کی منظوری دے دی۔ تفصیلات کے مطابق خلیجی وزرائے داخلہ نے آج بروز جمعرات سلطنت عمان کی میزبانی میں اپنے 40ویں اجلاس میں پورے خلیج کے لیے ایک ہی سیاحتی ویزا منصوبے کے مسودے کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں خلیجی ممالک کے درمیان ٹریفک کی خلاف ورزیوں کو الیکٹرانک طور پر منسلک کرنے کے منصوبے کے پہلے مرحلے کے آغاز کا بھی مشاہدہ کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر اقتصادیت عبداللہ العمری کے ایک بیان کے مطابق نیا ویزا اس کے حاصل کرنے والوں کو متحدہ سیاحتی ویزے پر 6 ممالک یعنی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، عمان، قطر اور بحرین کا دورہ کرنے کی اجازت دے گا، کیونکہ یہ سیاحوں کو اپنی جانب راغب کرنے اور انہیں خلیج میں رکنے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ اسمتھ نے غزہ میں بمباری پر اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ جمائمہ گولڈ اسمتھ کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان میں کہنا تھا کہ اسرائیل 30 روز میں غزہ میں اتنے شہریوں کو قتل کر چکا ہے جتنے روس نے یوکرین میں 600 روزہ جنگ کے دوران نہیں کیے۔ جمائمہ نے کہا کہ جو لوگ 4000 سے زائد بچوں کی اموات کے باوجود جنگ بندی کی مخالفت کر رہے ہیں وہ انسانیت اور ہمدردی سے عاری ہیں، ان کے اندر انسانیت نام کی چیز نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ کے آغاز سے اب تک 4500 بچوں سمیت 11000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اس سے قبل پی ٹی آئی چیئرمین کی سابق اہلیہ کا اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ غزہ میں ہزاروں معصوم بچوں کو مار کر یرغمالیوں کو نہیں بچایا جا سکتا۔ معصوم بچوں کو نہ ماریں، انہیں معذور نہ بنائیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ معصوم بچوں کو نہ ماریں۔ غزہ پر بمباری اس طرح مزید دہشت گردی لائے گی جیسے 9/11 کے بعد عراق اور افغان جنگوں کی صورت میں سامنے آئی تھی۔